ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت ایمان کے اہم ترین عقائد میں سے ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر ہی دین کا انحصار ہے، اور اسی وجہ سے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اور اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو پورا دین ہی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اسی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج تک قربانیاں دی جا رہی ہے، بہت ساری قربانیاں دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ نے، اور پھر اس کے بعد آنے والے سلف صالحین نے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں، آپ کا دین محفوظ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ابتدائی طور پہ گزشتہ جمعے کو ہم نے جمعہ پڑھایا تھا، اور اس کے حوالے سے قرآن کریم کی چند آیات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فرامین آپ نے سماعت فرمائے تھے۔ ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں جو انبیاء تھے وہ ان کی سیاسی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ انما ہلک نبی خلفہ نبی، اور جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اللہ اس کی جگہ کوئی اور نبی بھیج دیتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، ہاں میرے بعد کثرت سے نائب ہوں گے جو میری نیابت کریں گے، میرے مشن کو جاری رکھیں گے، کثرت سے ایسے لوگ آئیں گے، لیکن نبی نہیں ہوں گے وہ۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں تو یہ سلسلہ جاری تھا کہ اگر کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، لیکن محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جتنے بھی لوگ آئیں گے وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، کثرت کے ساتھ میرے نائب ہونے کی صورت میں تو وہ آئیں گے، یعنی میرے مشن کو وہ جاری رکھیں گے، اس توحید کی دعوت کو، انبیاء کی دعوت کو، اس کو جاری اور ساری رکھیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔
اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ کون ہوتا؟ نبی بن کر جو آتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت یقیناً ختم ہو چکی ہے۔ اب رسالت بھی ختم ہو گئی ہے، نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ قد انقطعت، یقیناً یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ رسالت بھی ختم ہو گئی ہے، یہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی جو ہے نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ اپنی کوئی رسالت بھی نہیں لائے گا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو معلوم ہوا کہ جب رسالت ختم ہو گئی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت کو قائم نہیں کریں گے، نہ ہی اپنی شریعت پر قائم ہوں گے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، بتائی ہوئی شریعت پر قائم ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے محمد مصطفیٰ کے بعد، جب ان کا نزول ہوگا قرب قیامت، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک تو وہ پہلے نبی تھے ان سے پہلے، اور نمبر دو وہ اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، محمد مصطفیٰ کی شریعت پر ہوں گے۔ ان الرسالۃ، کیونکہ رسالت، شریعت، نبوت قد انقطعت، ختم ہو گئی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی بن کر نہیں آئے، وہ تو پہلے نبی تھے۔ کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہا، ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ کیا ہے؟ مبشرات ہے، خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا وما المبشرات یا رسول اللہ، یہ خوشخبریاں ان سے کیا مراد ہے؟ کیسی خوشخبریاں؟ ان کی صورت کیا ہوگی؟ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ خوشخبریاں کس طریقے کی ہوں گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا صالحہ، اچھے خواب، اچھے خواب جو ایک مومن آدمی کو دکھائے جائیں گے اور اس میں اس کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ تو فرمایا یہ ہے مبشرات، سوائے مبشرات کے کچھ بھی باقی نہیں رہا نبوت میں سے، کیونکہ یہ مبشرات جو ہے، یہ جو خواب ہے، نیک خواب، اچھے خواب، اور یہ مبشرات، ان کا تعلق جو ہے وہ نبوت سے ہے۔ تو فرمایا یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وہ باقی نہیں رہا۔ ہاں مبشرات وہ باقی رہیں گے، خوشخبریاں وہ رہیں گے، نئے خواب لوگ دیکھیں گے، ان کی تعبیر اچھی ہوگی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق، اچھے خواب کے متعلق اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر بتایا ہمیں۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر 5 خواب ہے، 5 تعبیرات ہیں، 5 خواب ہے، 5 تعبیرات۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب دیکھنا وہ اچھا تھا کہ والد نے بتا دیا خواب کو کسی کو مت بتانا، اور یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے۔ لا تقصر رؤیاک علی اخوتک، اور اسی طرح بادشاہ کا ایک خواب اچھا تھا اور ایک اچھا نہیں تھا۔ جو قید سالی کے حوالے سے خواب دیکھا وہ اچھا خواب نہیں تھا، لیکن جو آپ نے خواب دیکھا ہریالی کے حساب سے تو وہ خواب آپ کا اچھا تھا۔ اسی طرح قیدی جو 2 تھے ان میں سے ایک کا خواب اچھا تھا، ایک کا نہیں تھا۔ ایک کو بتا دیا کہ آپ اس زندان سے رہا ہو جائیں گے اور اپنے منصب پر فائز ہو جائیں گے، دوسرے کا خواب اچھا نہیں تھا، ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، آپ کو پھانسی ہوگی، آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اچھے خواب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ مبشرات کے علاوہ
کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اپنے دونوں انگلیوں کو آپ نے یوں قریب ملا کر اشارہ کر کر بتایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہے اس طرح میں اور قیامت قریب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا، میرے بعد قیامت تو قائم ہو جائے گی لیکن کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت قریب قریب بھیجے گئے، میرے بعد قیامت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج میں قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس قیامت کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے بھی فرمایا کہ میں اور قیامت قریب قریب بھیجے گئے ہیں، ہم دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے متعلق قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات موجود ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ احادیث موجود ہے جو تحفظ ختم نبوت کے اوپر دلائل ہیں، جو تحفظ ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگوں کا ظہور ہوا جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ بن کذاب محمد مصطفیٰ کے دور میں، اسود عنسی یمن سے محمد مصطفیٰ کے دور میں، مسیلمہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ محمد تم بھی نبی ہو میں بھی نبی ہوں، آدھے زمین پر تمہاری نبوت چلے گی اور باقی آدھے پر میری نبوت چلے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین کے خلاف، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ آپ نے جنگ یمامہ کی تیاری کی، اور صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا موسیٰ بن انس بن مالک وہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ گئے ثابت بن قیس کے پاس، اور جب وہاں گئے ان کو کہا ہے میرے چچا کیا بات ہے ابھی تک تم آئے نہیں لڑائی کے لیے؟ کہا کہ بس میں آ رہا ہوں۔ کہا وہ اپنے آپ کو خوشبو لگا رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، تو کہنے لگے کہ پھر وہ خوشبو لگانے میں مصروف ہوئے۔ پھر جو ہے انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا چچا کچھ جو ہے کمزوریاں مجھے مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے ان کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹ تم نے دی ہے، جب ہم محمد مصطفیٰ کے دور میں تھے ان کے ساتھ جب مل کر کافروں کے خلاف ہم لڑتے تھے تو وہاں ایسی کوئی سستی ہمیں نظر نہیں آتی تھی، وہاں ایسی کوئی کمزوری ہمیں نظر نہیں آتی تھی جو جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، اور ایسی سستیوں سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں دشمن۔ کہا اس سے پہلے ایسی کمزوریاں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جب وہ لڑائی شروع ہوئی جنگ یمامہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لشکر جو مسیلمہ بن کذاب کے خلاف وہ لشکر لڑ رہا تھا، تو وہاں پر مسلمانوں کو شروع میں تو ایسا لگا کہ ہمیں شکست سے دوچار کیا جا رہا ہے، ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ اور جب مسلمانوں کی چند کمزوریوں کو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ پریشان ہوئے اور دعا کی۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی یہ دعا موجود ہے، کہا اے اللہ ان کی اس کمزوری سے میں بالکل بری ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، اور دلیروں کی طرح لڑا، اور مسیلمہ بن کذاب کے لشکر کے خلاف لڑتا لڑتا وہ شہید ہو جاتا ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ جاری اور ساری ہوتی ہے، اور یہ تحفظ ختم نبوت کی صرف ایک جنگ میں، تحفظ ختم نبوت کے جو منکرین تھے ان کے خلاف صرف اس پہلی جنگ کے اندر جو جنگ یمامہ تھی، جس کی
تیاری جو ہے ابو بکر صدیق نے کی تھی، جس لشکر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا مسیلمہ بن کذاب کے خلاف، صرف اس جنگ میں آپ کو پتہ ہے تحفظ ختم نبوت کے خلاف، ان کے منکرین کے خلاف لڑنے والے صرف انصار صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 70 ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ صرف 70 انصار صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، جام شہادت نوش کی انہوں نے، صرف کس لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحفظ کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، صرف ایک جنگ کے اندر 70 انصار کا تذکرہ فرما رہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور جو انصار کے علاوہ صحابہ تھے ان کی تو تعداد بہت زیادہ تھی، تو کتنے صحابہ کرام صرف اس تحفظ ختم نبوت کے دفاع میں وہ لڑے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنی ان کی تعداد ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ انصار صحابہ کی تعداد صرف 70 تھی۔ وحشی بن عرب کہتا ہے، وحشی بن عرب مسلمان ہوا تھا، اور یہ وہی شخص تھا، یہ وہی صحابی جو اپنے حالت کفر میں جس نے جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی بن عرب کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ بڑی خواہش تھی کہ میں محمد مصطفیٰ کی وفات جب ہوئی تو میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ یہ جو تحفظ ختم نبوت کے منکر ہے ان کے خلاف میں لڑوں گا، ان کے مد مقابل میں آؤں گا، ان سے جہاد کروں گا، ان کے خلاف جو جہاد ہوگی تو اس میں شرکت ضرور کروں گا۔ کہا جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو میری کوشش یہ تھی کہ میں مسیلمہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ مسیلمہ وہ ایک سائیڈ میں کھڑا اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کا پیچھا کیا، اور پھر جب وہ میرے نشانے پہ بیٹھا میں نے نیزہ پھینکا، اور وہ نیزہ اس کی سینے میں پیوست ہو کر وہ جو ہے اس کے جو دونوں کندھے ہیں وہاں سے پار ہو گیا۔ کہا ایک انصاری صحابی انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً جھپٹ کر اس پر جو ہے حملہ کر اس کے سر کو اتار دیا۔ کہا تو میں یعنی وحشی بن عرب اور کہتے ہیں ایک انصاری صحابی، ہم دونوں کی جو ہے اس کوشش سے اللہ رب العالمین نے مسیلمہ بن کذاب جیسے مدعی دعوی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا کذاب، ایک بہت بڑا فتنہ اس کا کلا کما ہوا، تو وہ میری ہی جد و جہد سے اور میرے ساتھ ایک انصار صحابی تھا اس کی کوشش سے۔ اور اسی طرح طلحہ اسدی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر بنایا لشکر کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر جب لڑائی ہوئی، یہ خطرناک جنگجو تھا طلحہ اسدی، اس نے کئی صحابہ کو شہید بھی کیا، اور 2 ایسے صحابہ جن کے بڑے نام ہیں اس نے ان کو بھی شہید کیا۔ لیکن اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور یہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد توبہ طائب ہوا، مسلمان ہوا، پھر اس نے جا کر عمرہ بھی کیا، یہ مسلمان ہو گیا طلحہ اسدی۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اپنے کفر سے یہ توبہ طائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے خلاف جب اس نے دعویٰ کیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لشکر کو روانہ کرنے والا صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو تحفظ ختم نبوت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کا کلا کما کرنے والا، ان کے خلاف لشکر تیار کرنے والا سب سے پہلے اگر کوئی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے جو ہے پہلے نمبر پر جس کی فضیلت بھی ہے، اولین نمبر پر سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے ان کے خلاف جو ہے جہاد کیا اور ان کا کلا کما کیا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 10 سال، پھر اس میں یہ سلسلہ، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ یقیناً میرے والد محترم کو ایک آدمی نے آ کر کہا خلافت عثمانی کے اندر، کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ابھی تک لوگ جو ہے اکٹھے ہو کر
اور مسیلمہ بن کذاب کی جو تحریریں ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تحفظ ختم نبوت کی دفاع میں کھڑے ہوئے اور آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ وہاں پہنچتے ہیں جس مقام کا آپ کو بتایا جاتا ہے، اور آپ وہاں اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ وہ اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان صحائف کو، ان خطوط کو وہ پڑھ رہے ہیں جو مسیلمہ بن کذاب کی تحریرات ہے، یہ لوگ اس سے جو ہے مطمئن ہو چکے ہیں، اس سے متاثر ہوئے ہیں، حالانکہ کئی سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے، لیکن ابھی بھی ان کے دل کے اندر ان کی نبوت کی جو ہے تصدیق موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو واعظ کیا، ان سے نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو دلائل دیے، وہ سارے مطمئن ہوئے، متاثر ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کفر کو چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانا۔ لیکن جو ان کا سردار تھا نواحہ ابن نواحہ، بڑا بدبخت انسان، یہ ایسا بدبخت انسان جو محمد مصطفیٰ کے دور میں آیا اور ایک ایلچی بن کر آیا تھا، یہ محمد مصطفیٰ کے دور میں جب آیا، محمد مصطفیٰ نے ان کو دعوت پیش کی، کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس بدبخت نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو مسیلمہ بن کذاب بھی اللہ کا رسول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص سے کہا تھا کہ اگر تم ایلچی نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اسی سے ایک سنت جاری ہو گئی کہ جو پیغام رسا ہے، جو ایلچی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی بڑی بات کی اور لیکن محمد مصطفیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، زندہ چھوڑا۔ تو یہ ابن نواحہ ان کی سرداری کر رہا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف صحابی رسول کو حکم دیتے ہیں کہ ان کی گردن کاٹ کر ان کی ماں کے گود میں رکھ کر آ جاؤ، اور وہ یہی کرتے، ان کی گردن کو، ابن نواحہ کی گردن کو کاٹ کر، اس کا سر قلم کر کر ان کی والدہ کی گود میں رکھ کر وہ آ جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفظ ختم نبوت پر کام کیا، ابو بکر صدیق نے کام کیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر کام کیا، اور کئی محدثین نے اس پر کام کیا، اور کئی محدثین نے اپنے کتابوں میں عقیدہ ختم نبوت کو بہترین انداز میں بیان کیا، کئی مفسرین نے بیان کیا، اور انہوں نے کلا کما کر دیا ان لوگوں کا جو منکرین ہیں عقیدہ ختم نبوت کا، ان لوگوں کا کلا کما کیا ہے اور دلائل سے ان کا گلا گھونٹا ہے۔ آپ دیکھیں امام ابن جریر طبری، مشہور مفسر، آپ انہیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی کتاب، آپ اسی طریقے سے آپ امام زمخشری کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اسی طریقے سے امام ابن کثیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ علامہ شوکانی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ابن قیم الجوزی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے ایسے مفسرین، کتنے ایسے محدثین جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہترین انداز میں ان لوگوں کے جو منکرین ہے ختم نبوت کے، ان کا جو ہے رد کیا اور ان کا کلا کما کیا اور ان کا گلا گھونٹا ہے دلائل کے ذریعے، ایسے مضبوط اور ٹھوس دلائل دیے ہیں کہ قیامت تک جو اس کے منکرین ان کے پاس کوئی ایسا کوئی چارہ نہیں کہ جو ان کی جواب دے سکے۔ اور اسی طریقے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے تحفظ ختم نبوت کے متعلق کہ ہم اپنا کردار پیش کریں وہ اس صورت میں کہ جتنے بھی مکتبہ فکر ہے وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائے اور اس مسئلے میں جس طرح متحد ہے اسی طرح متحد رہے اور مضبوط رہے، تاکہ کسی قادیانی کو جرأت ہی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو ہماری دوسری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو قادیانیت سے مسلمان ہوئے، جو نو مسلم ہیں، ہم ان کا تحفظ کریں، کہیں ان کے مکر و فریب دباؤ میں آ کر دوبارہ سے قادیانی نہ بن جائے۔ اور اسی طریقے سے ہم ان کے پروڈکٹ کا بالکل مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو چلانے والے، اس کمپنی کو سپورٹ کرنے والے، یہ کمپنی یہ قادیانیوں کا ہے، اس کے سپورٹر قادیانی ہیں، ہم
جو ہے مکمل طور پر ان کمپنیز کا، ان کے جو ہے پروڈکٹ کا مکمل طور پر ہم بائیکاٹ کریں، تاکہ ان کو معیشی طور پر بھی ان کو نقصان ہو، ان کی معیشت جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے، ان کی معیشت خراب ہو جائے، اور جتنی ان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے اتنے اربے وہ استعمال کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر وار کر کے۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، سارے اربے استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے، ان کی معیشت کو جب نقصان ہوگا تو کافی حد تک اس سے جو ہے ہم بچ جائیں گے، ان کی طرف سے اس طرح کی تکالیف سے جو ہمیں پہنچتی ہے، ان کی طرف سے اس طرح کی کئی تکالیف سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو گزشتہ جمعے کو ہم نے بات کی تھی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر، اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کے متعلق چند اور دلائل بھی آئندہ جمعے کو بیان کریں گے، اور پھر تحفظ ختم نبوت اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس عقیدے پر برقرار رکھے، ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں